أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير عاصين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. عزیزان گرامی سامعین محترم، صحیفہ سجادیہ کی 40ویں دعا کے شرح و ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جسے امام علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس وقت پیش فرمایا کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی موت کی خبر دیتا تھا یا موت کی یاد آتی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب موت ہمارے زیارت کو آئے تو ہم سعادت مند ہو اور شقی نہ ہو، موت کی دعوت پر جا کے ہماری بدبختی نہ ہو اور ہمارا نقصان نہ ہو۔ تو اب گویا دعا کے اس آخری حصے میں، یعنی یہ دعا کا آخری حصہ، یہاں پر دعا اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت کے وقت سعادت مند ہونے کا کیا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ امتنا، ہمیں موت عطا فرما، اس حالت میں ہماری روح کو ہمارے جسم سے قبض فرما لے کہ ہم مہتدین غیر ضالین ہو، ہم ہدایت یافتہ ہوں یا ہدایت کی تلاش میں ہوں اور ہم گمراہ نہ ہوں۔ اب شاید سوال پیش آئے کہ جب ہدایت کی دعا مانگ لی تو پھر گمراہ نہ ہونے کی دعا کیسی؟ دیکھیں، اگر قرآن مجید کی بھی ہم اس آیت پر غور کریں جسے ہم نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارہ ہمیں اس راہ پر، ہماری اس راہ پر ہدایت فرما کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمت تو نے نازل فرمائی، نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو تیرے غضب کے زد میں ہے اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دعا کا اس حصہ ہے وہ ایک قرآنی مزاج حصہ ہے، یعنی امام علیہ السلام کیونکہ قرآن ناطق ہے، کیونکہ ان کا مزاج قرآن کے مزاج کی طرح ہے، اسی لیے جب وہ دعا فرماتے ہیں تو وہ ایسی دعا فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید نے تربیت دی ہو دعا کرنے کی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح دعا کریں تو ہم سے کہتا ہے کہ دونوں جہت کا خیال رکھنا، یعنی نہ تو یہ کہ صرف اپنے ہدایت کی دعا مانگو بلکہ گمراہ نہ ہونے کی بھی دعا مانگو۔ یہ اہتمام ہے، یہ تاکید ہے، یہ ایک ایسے انسان کا حال ہے کہ جو ہرگز اپنے آپ کو پرفیکٹ اور ہر قسم کے برائیوں سے پاک اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا۔ ہم اگر اپنے وجدان میں غور کریں تو ہم واقعاً اپنے آپ کو پوری طرح مکمل ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، جبکہ دعا کے جو یہ جملات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہرگز اس شخص کے نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو پوری طرح مکمل ہدایت یافتہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ اس شخص کے جملات ہو سکتے ہیں یا اس شخص کو تربیت دینے کے لیے وہ جملات ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے اندر خطا کا احتمال ہر وقت دیتا ہو اور وہ اللہ سے کہے کہ پروردگار تو میری ہدایت فرما، بھلے تیری ہدایت کی وجہ سے جو کچھ بھی میں نے سوچ لیا ہے، جو کچھ بھی میں نے سمجھ لیا ہے، اس کو اگر مجھے تبدیل کرنا پڑے تو میں تیرے لیے اسے تبدیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ امتنا، ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں یا ہدایت کی تلاش میں ہوں اور گمراہ نہ ہو، دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا۔ طائعین ہو، ہم تیری اطاعت کرنے والے ہوں، غیر مستکرہین، وہ نہیں کہ جو اکراہ سے، زبردستی کی وجہ سے مجبور ہو کر کسی چیز کے خوف خطر سے تیری اطاعت کرتے ہیں، بلکہ وہ کہ جو دل سے تیری اطاعت کرتے ہیں، جیسے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میرا پروردگار متعال کا عبادت کرنا، نہ تو یہ بزنس کرنے والوں کی عبادت ہے، نہ تو یہ غلاموں کی عبادت ہے، بلکہ میں پروردگار کی اپنی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اس کو لائق سمجھا ہے عبادت کے لیے۔ ہم بھی پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس حالت میں ہمیں موت عطا فرما کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں اور تیری اطاعت کرنے والے ہوں، ویسی اطاعت جس میں کوئی بھی قسم کی زبردستی نہ ہو، کسی بھی قسم کا اکراہ نہ ہو، جہنم کے ڈر سے نہ ہو، جنت کو نہ پانے کے ڈر سے نہ ہو، بلکہ
اس لیے ہو کہ ہم تجھے اس لائق پائیں کہ تیری عبادت کریں. اور کیا ہماری حالت ہو؟ تائبین ہو. اگر ہمارے کوئی گناہ ہو تو ہمارے دل میں توبے کی حالت ہو, ہم استغفار کی حالت اپنے دل میں رکھتے ہو. غیر آسین, ایسا نہ ہو کہ ہماری موت اس وقت آئے کہ جب ہم گناہ انجام دے رہے ہوں, گناہ میں مشغول ہو, کسی انسان کے بارے میں غلط خیال رکھ رہے ہو, اس وقت ہماری موت آ جائے. کسی غلط جگہ پر حاضر ہو, وہاں پر ہماری موت آ جائے. ہم تجھے کیا جواب دیں گے جب تو پوچھے گا ملک الموت سے کہ اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو فلاں جگہ سے لایا, جو کہ گناہ کی جگہ ہے, جو کہ نافرمانی کی جگہ ہے. یا کس سوچ میں تھے جب تم میرے پاس آئے؟ تو پتہ چلے کہ کسی مومن کے لیے منصوبہ بندی, کسی کے لیے برائی کی سوچ میں ہم پروردگار متعال کی جانب پہنچ گئے. تو کسی بھی اس حالت میں ہمیں موت نہ دینا کہ جو عصیان کی حالت ہو. یہ آخری بدبختی کا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے عاصی ہوتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے, جس طرح فرعون کا حال ہوا. ولا مصرین, اور ہماری وہ حالت نہ ہو کہ ہم گناہوں پر اصرار کرتے ہوں. ایک دفعہ انسان ایک گناہ کو ایک دفعہ انجام دیتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے, اور دوسری دفعہ انسان جان بوجھ کر ایک گناہ کو بار بار انجام دیتا ہے. پروردگارہ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ایک ہم ہدایت یافتہ ہوں, گمراہ نہ ہو. آپ قنوت میں بھی اپنے اس دعا کو یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں, بہت خوبصورت دعا ہے قنوت میں پڑھنے کے لیے نماز کے. امتنا مہتدین غیر ضالین طائعین, اطاعت گزار ہوں, غیر مستکرین, اور یہ ہماری اطاعت زبردستی نہ ہو. تائبین, توبہ کرنے والوں, استغفار کرنے والوں, اور غیر آسین, گنہگار نہ ہو. ولا مصرین, نہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں, انہیں بار بار انجام دینے والوں. پھر ہم پروردگار متعال کو پکارتے ہیں, یا ضامن جزاء المحسنین, اے وہ کہ جو احسان کرنے والوں کی کہ اجر و ثواب کا ضامن ہے, گارنٹی دیتا ہے. تو وہ ہے کہ جو ذرہ بھی اگر احسان کرے تو اسے گارنٹی دیتا ہے کہ تیری ذرہ برابر اچھائی کے بدلے میں تیرے ثواب و اجر کو اور تیری نسبت اچھائی کو گارنٹی کرتا ہوں. تو یہ پروردگار متعال ہے. جب ہم کسی کے لیے ایک نیک عمل انجام دینا چاہیں اور دیکھیں ہمیں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں مل رہا, جو کہ عام طور پر توقع ہوتی ہے, نہ کوئی تھینک یو ہمیں کہہ رہا ہے, نہ کوئی ہمیں کسی بھی قسم کا رسپونڈ کر رہا ہے, نہ کوئی ہمارے لیے دو اچھی بات کہہ رہا ہے, تو یہ یاد رکھیے گا وہ جو آپ کی جزا کا گارنٹی دینے والا ہے وہ پروردگار متعال ہے. یا ذا من جزاء المحسنین ومستصلح عمل المفسدین. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا آپ کو صرف محسن سمجھ رہا ہوں لہٰذا پروردگار متعال کو صرف اسی کی نسبت پکار رہا ہوں, نہیں, بلکہ پروردگار ہو سکتا ہے میں مفسدین میں سے, ہو سکتا ہے میرے اندر فساد ہو, میں گمراہ ہوں, تو پروردگارہ میں تجھے اس لحاظ سے بھی آواز دیتا ہوں اور پکارتا ہوں کہ اے وہ کہ جو گمراہوں کی, فاسدوں کے عمل کی اصلاح کرتا ہے. اگر میں فاسد ہوں تو تو میرے عمل کی اصلاح فرما, اور جب میں محسن ہو جاؤں تو تو میرے جزا اور اجر و ثواب کی مجھے گارنٹی دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.